آلہ وأصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی، دنیا میں کسی انسان سے انسانوں نے اس قدر محبت نہیں کی جس قدر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا انتخاب خود اللہ رب العزت نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، حضور کی رفاقت کے لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو منتخب کیا، مجھے منتخب کیا، اور پھر فرمایا کہ انبیاء کے بعد باقی تمام انسانوں پر کے دلوں پہ نظر ڈالی تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے صحابہ کو میرے لیے منتخب کیا۔ گویا کہ صحابہ جو ہیں وہ اللہ رب العزت کا انتخاب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، حضور کی معیت کے لیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دینی شخصیات قرار دیا۔ قرآن و حدیث میں ان کے لیے فضائل بیان کیے گئے۔ جو میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا یعنی انصار، یہ سب کے سب پکے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور عمدہ رزق اللہ ان کو عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو بعد میں آنے والے حضرات کے ایمان کے درست ہونے کے لیے ایک معیار اور کسوٹی قرار دیا کہ بعد والے لوگ اگر ویسے ایمان لائیں گے جیسے صحابہ ایمان لائے تب وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم لوگ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے تب یہ ہدایت یافتہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نجات کے لیے صحابہ کی اتباع کو لازم قرار دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان میں سے جنت میں کون جائے گا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو گویا کہ جنت میں جانا وہ صحابہ کی اتباع پر موقوف ہے۔ ویسے بھی صحابہ جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ ہے، دین کے پہلے گواہ ہیں۔ اگر صحابہ کی شخصیت مجروح ہو گئی تو پھر جو ہے وہ سارا دین ہی جو ہے وہ ناقابل اعتبار بن جاتا ہے، کیونکہ امت تک دین پہنچانے والے وہ صحابہ ہیں۔ اور معاذ اللہ صحابہ کے متعلق اگر یہ نظریہ رکھا جائے کہ وہ غلطی پر تھے یا ان کی اصلاح نہ ہوئی تو اصل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اعتراض ہے، کیونکہ کسی بھی آدمی کو جو دیکھا جاتا ہے اس کے ہم نشینوں کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے ہم نشین کیسے ہیں، اور ہم نشینوں پر انسان کی طبیعت کا، اس کی صحبت کا، اس کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے
کہا کہ مجھے مٹی دکھائی دی تو مٹی میں سے مجھے خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے مٹی سے پوچھا بھی تو مشک ہے یا عنبر ہے، تجھ میں یہ خوشبو کیسی؟ تو وہ زبان حال سے مجھے کہنے لگی کہ نہ تو میں مشک ہوں نہ میں عنبر ہوں، لیکن میں نے چند دن پھول کی صحبت میں رہی ہوں تو اس کی خوشبو میرے اندر سرایت کر گئی۔ تو جب پھول کے ساتھ کوئی چیز چند دن رہے تو اس میں خوشبو آ جاتی ہے۔ خوشبو کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا خوشبو کی شیشی جیب میں رہے تو چابی ہے یا کوئی اور چیز، حالانکہ خوشبو کی شیشی بند ہے، تو اس چابی میں تسبیح میں وہ خوشبو کے اثرات آ جاتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو تو ان میں حضور کے اثرات کیسے نہیں آئے ہوں؟ جنہوں نے حضور کے ساتھ ابتدا سے لے کر آخر تک حضور کا ساتھ نبھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جہاں جان قربان کرنے کی باری آئی تو وہاں اپنی جانیں نچھاور کر دی۔ یعنی کسی نے کسی کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دی جتنی صحابہ نے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنے بچے تک جو ہیں، اپنے والدین، اپنی جان مال عزت ہر چیز قربان کر دی، اور اسلام کی خاطر اس دین کو حاصل کر کے دین کو پھیلانے کے لیے ایسی مشقتیں برداشت کیں جیسے پہلے کبھی کسی نے نہیں برداشت کی۔ اب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تو اس میں وہ نشان پڑے ہوئے تھے، گڑھے پڑے ہوئے تھے، تو حضرت خباب سے حضرت عمر کہنے لگے کہ ایسی کمر تو میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ تو فرمانے لگے کہ جب میں اسلام لایا تھا تو مجھے میرا جو مالک تھا، چونکہ یہ غلام تھے، مجھے انگاروں پر لٹا دیتا تھا تو میرے بدن سے نکل کر خون اور چربی جو ہے وہ انگاروں کو بجھایا کرتی تھی، صرف اس لیے کہ اسلام کو چھوڑ دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی قربانی دی کہ کبھی تو ان کو تپتی ہوئی ریت پر جو ہے لٹایا جاتا، اوپر پتھر رکھ دیا جاتا، کبھی انگاروں پہ لٹایا جاتا، کبھی مارا جاتا، لیکن حضور کا ساتھ چھوڑنا یہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ اس قدر حضور سے محبت تھی کہ اپنی جان چلی جائے لیکن حضور کو کانٹا تک نہ چبھے، یہ ان کا مزاج تھا۔ ایک صحابی، ان کو کافروں نے گرفتار کیا اور ان کو پھانسی دینے کے لیے، مارنے کے لیے جب وہ لے کر جانے لگے، اس وقت ابو سفیان جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، ان سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تمہیں یہ بات گوارا ہے کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے؟ وہ فرمانے لگے مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میری جان چلی جائے اور حضور کے کانٹا بھی چبھے۔ اور صحابہ کو جو حضور سے محبت تھی اس کے پیچھے کوئی دنیاوی غرض نہیں تھی، بلکہ انہوں نے تو دنیا کو ٹھکرایا تھا۔ یعنی جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان سے کہا، ایسے بے شمار واقعات آتے ہیں کہ بتاؤ مانگو کیا مانگتے ہو، میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کروں، تو کسی نے دنیاوی کوئی چیز نہیں مانگی۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، رات کو پانی رکھ دیتے، جب حضور تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو وہ پہلے اٹھے ہوتے، اور انتہائی غریب صحابی تھے، کئی دن گھر میں فاقہ ہوتا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تہجد کے وقت وہ بیدار ہیں، خدمت کے لیے تھے، کھڑے ہیں، تو حضور نے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ حضور نے فرمایا کچھ اور مانگو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ بس صرف یہی چاہیے۔ انتہائی غریب، ایک دن گھر میں فاقہ ہے، یا رسول اللہ صرف جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ حضور نے فرمایا اگر جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو پھر کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو، نوافل کثرت سے پڑھا کرو، تو اس کی برکت سے تمہیں جنت میں میری رفاقت ملے گی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی ہوئی المرء مع من احب، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس نے محبت کی۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت حضور کی رفاقت ہے۔ اور یہ محبت صرف خالی نہیں تھی، جیسے ہمارے ہاں محبت کے دعوے تو صرف زبانی ہیں،
بلکہ حضور کی پسند صحابہ کی پسند بن گئی، یعنی طبی طور پر جو حضور کو جس چیز سے رغبت ہوتی تھی صحابہ کو وہ مرغوب۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہیں اور اس میں کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں شوربے میں سے، تو کہنے لگے مجھے اس دن سے کدو سے محبت ہو گئی کہ حضور کو یہ پسند ہے کھانا، اور جو چیز حضور کو ناگوار ہوتی تھی وہ ان کے لیے بھی ناگوار ہوتی تھی، چاہے وہ کتنی قیمتی کیوں نہ ہو۔ ایک صحابی ایک قیمتی چادر، ریشمی چادر اوڑھ کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ناگواری کا اظہار کیا کہ مرد کے لیے ریشم پہننا حلال نہیں ہے، تو وہ گئے اور جا کر اس چادر کو آگ لگا دی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے پوچھا اس چادر کا کیا کیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آگ لگا دی۔ تو حضور نے فرمایا گھر میں کسی عورت کو دے دیتے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جو چیز آپ کو پسند نہیں وہ ہمارے لیے کسی کے لیے بھی ہمیں قابل قبول ہے۔ ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، ان کے اس وقت تک علم میں نہیں تھی یہ بات، جب حضور نے دیکھا تو ناگواری کا اظہار کیا، حضور نے انگلی سے انگوٹھی نکالی اور اس کو پھینک دی اور فرمایا کہ یہ مرد کے لیے سونا پہننا حلال نہیں ہے، جو آدمی دنیا میں سونا پہنے گا اللہ آخرت میں اس کو جنت سے محروم رکھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گئے تو صحابہ نے اسے کہا اس کو اٹھا لو اور گھر میں کسی کو دے دینا، تو کہنے لگے کہ جس کو اس چیز کو حضور نے پھینک دی میں نے اس کو اٹھا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے تاریخ انسانی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کسی نے کسی سے نہیں کی جتنی انہوں نے حضور سے کی ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ انعام دیا، حضور کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ انعام دیا کہ وہ چیز جو باقی اہل ایمان کو جنت میں جا کے ملے گی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں اس کا اعلان کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اللہ کہیں گے مجھ سے مانگو کیا مانگتے، تو جنتی کہیں گے کہ اللہ آپ نے تو سب کچھ دے رکھا ہے، تو اللہ فرمائیں گے کہ نہیں ابھی ایک چیز باقی ہے، تو وہ عرض کریں گے اللہ کیا؟ تو اللہ پھر اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے کہ میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں۔ تو روایات میں آتا ہے سب سے زیادہ ان کو خوشی اس بات کی ہوگی، تو جو چیز جنتیوں کو جنت میں جا کے ملنی ہے اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا میں اس کی بشارتیں دے دی۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ ان کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کو برا بھلا مت کہنا، ان کو میرے بعد حدف تنقید نہ بنانا کہ تمہاری مجلسوں میں ان پر تبصرے ہوں، ان کے متعلق گفتگو ہو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان صحابہ سے محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے وہ محبت کر رہا ہے، گویا کہ صحابہ سے محبت کرنے والے کو حضور کی محبت کا پروانہ مل گیا۔ اور فرمایا کہ جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ تو جو آدمی کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے حقیقت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے صحابی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی عنقریب اللہ اس کو پکڑے گا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے اگر کسی نے ایک سیر یا آدھا سیر جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے، اور بعد میں آنے والا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو اس کا ثواب اتنا نہیں جتنا اس کو ایک سیر یا آدھا سیر جو خرچ کرنے والے کو ثواب ملے گا، کہ وہ اخلاص کے اس درجے تک پہنچے ہوئے تھے اور اسلام کی خاطر اتنی انہوں نے قربانیاں دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کا اجر بہت بڑھا دی۔ تو صحابہ سے محبت رکھنا یہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے، ایمان کو بچانے کے لیے۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور باطل کی سب سے زیادہ کوشش جو ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو ایمان سے محروم کر دیا جائے۔
کیونکہ یہ ایمان ہی وہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ جنت کا ویزا ہے۔ اگر یہ ہم ایمان قبر تک بچا کر لے گئے تو بس پھر آگے موج ہی موج، آسانی ہی آسانی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ ایمان کی دولت سے محروم رہ گئے تو پھر جو ہے اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں۔ تو اس لیے اہل باطل مختلف انداز میں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق شکوک و شبہات ڈالتا ہے، کوئی صحابہ کے متعلق ڈالتے ہیں، ان سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں یہ فیصلہ فرما دیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ نے ان کا امتحان لیا تقوی میں، اور اللہ نے ان کو پکا سچا مومن قرار دیا۔ کہیں کہا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اور یہ کہیں کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اسلام کی خاطر اولی طور پر جو ہجرت کرنے والے، قربانیاں دینے والے، اور جو لوگ بھی ان کے پیروکار ہوں گے اخلاص کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی جگہ جگہ صفات بیان کی۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کسی ایسے کے متعلق تو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ انسان تو ہے کسی کے متعلق کوئی فیصلہ کر لے، کیونکہ اس کو مستقبل کا علم نہیں ہے۔ میں ایک شخص کے متعلق ہوں یہ بڑا اچھا آدمی ہے، ہو سکتا ہے کل کو کوئی ایسی غلطی کر لے۔ اللہ رب العزت کے سامنے تو ماضی، حال، مستقبل سب کچھ ہے۔ تو اللہ نے جب ان کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا، کلم وعد اللہ الحسنی، ان سب کے لیے اللہ نے بھلائی کا اعلان کر دیا۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک ادنا صحابی، یعنی جس کو تھوڑی دیر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی، ادنا درجے کا صحابی، 1 منٹ کے لیے بھی حضور کی صحبت میسر آ گئی ہو، تو اس حضور کی صحبت کی برکت سے، حضور کی زیارت کی برکت سے اس کو وہ مقام حاصل ہو گیا کہ قیامت تک آنے والے سارے اولیاء اللہ جمع ہو جائیں تو وہ ایک ادنا درجے کے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی نے اگر کسی جہاد میں شرکت کی ہو اور اس کے جہاد میں شرکت کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ گرد و غبار پڑ گیا، تو تم میں سے کوئی بعد میں آ کر عمر نو بھی پالے اور ساری زندگی وہ عبادت کرتا رہے تو اس گرد و غبار کے پڑنے پر جو اس کو اجر ملا ہے وہ اس کا اجر کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے، وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعی تھے، تو فرمانے لگے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جہاد میں شرکت کی تو ان کے گھوڑے کے نتنے میں، ناک میں جو غبار گئی، عمر بن عبدالعزیز اس غبار کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ یعنی عمر بن عبدالعزیز کا درجہ اس غبار سے بھی گھٹیا درجے کا ہے جو گھوڑے کی ناک میں گئی۔ تو اس لیے صحابہ سے محبت جو ہے اس کو لازم پکڑنا چاہیے، اور ان حضرات کا اگر ہم عمر بھر ان کے لیے دعا کرتے رہیں تو ان کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ انہوں نے ہم تک دین پہنچایا اور اپنا سب کچھ قربان کر کے جو ہے اپنا حضور سے اتنی محبت، لیکن اس کے باوجود دین کی نشر و اشاعت کے لیے حضور کا ساتھ قربان کیا، حضور کا شہر قربان کیا، اور پوری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے وہ نکل گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔